السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم تشبیہ اور استعارے کے مابین فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ کیا تھا، ایک جملہ میں نے لکھا تھا اسد شیر ہے، اور میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس میں تشبیہ ہے یا استعارہ۔ تو مجھے تعجب ہوا جب میں نے دیکھا کہ آپ میں سے اکثریت نے الٹ جواب دیا تھا۔ تو آج ہم اس کو سمجھتے ہیں، تشبیہ اور استعارے کے مابین کیا فرق ہے۔ شعری مثالوں کے ساتھ بھی اس کو پڑھتے ہیں اور نثری جملوں کے ذریعے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشبیہ تو آپ سب جانتے ہیں، کسی ایک چیز کو یا کسی شخص کو کسی خاص خوبی کی وجہ سے دوسری چیز کی طرح قرار دینا، یہ تشبیہ ہے۔ تو میں نے یہ جملہ لکھا تھا کہ اسد شیر ہے۔ دیکھیں، تشبیہ کے ارکان 4 ہے: مشبہ، مشبہ بہ ہے، حرف تشبیہ ہے، وجہ تشبیہ ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ 5واں رکن بھی ہے غرض تشبیہ۔ مشبہ جس چیز کو ہم تشبیہ دیتے ہیں یا جس شخص کو ہم تشبیہ دیتے ہیں، اس کو ہم مشبہ کہتے ہیں، اور جس سے دیتے ہیں اس کو مشبہ بہ کہتے ہیں۔ یعنی اس جملے کو آپ دیکھیں، اسد ہے تو یہ مشبہ ہے، شیر سے تشبیہ دے رہے ہیں تو یہ مشبہ بہ ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم تشبیہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا ذکر ہوتا ہے، اور جب استعارے کی بات کرتے ہیں تو اس میں مشبہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ آپ استعارے کے معنی دیکھیں، اس کے معنی ہے ادھار لینا، یعنی ہم ایک لفظ کے لیے دوسرا لفظ ادھار لیتے ہیں۔ اب شیر کا لفظ ہم نے ادھار لیا ہے تو پھر اصل لفظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس وہی استعمال کریں گے جو ہم نے ادھار لیا۔ اب یہ دیکھیں، اسد شیر ہے، اسد کیا ہے؟ یہ مشبہ ہے، کیونکہ اس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں۔ کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ شیر سے۔ تو شیر کیا ہے؟ مشبہ بہ ہے۔ تو دیکھیں، مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا ذکر یہاں موجود ہے، حالانکہ استعارے میں صرف مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے، مشبہ اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک جملہ ہے: اس شیر نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ اب سب جانتے ہیں محمود غزنوی، ہندوستان پر انہوں نے 17 حملے کیے تھے۔ تو اس جملے کو دیکھیں، اس شیر نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، تو یہاں شیر کا لفظ ہم نے ادھار لیا ہے محمود غزنوی کے لیے۔ اب دیکھیں، جو مشبہ ہے محمود غزنوی، وہ اس میں نہیں ہے، اس جملے میں جس سے ہم اس کو تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی جو مشبہ بہ ہے وہ جملے میں موجود ہے۔ شیر سے ہم تشبیہ اس کو دے رہے ہیں تو وہ موجود ہے، لیکن مشبہ موجود نہیں ہے۔ تو استعارے میں ہمیشہ مشبہ کا ذکر نہیں ہوتا، مشبہ بہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ لفظ ادھار لیا ہے، شیر کا لفظ محمود غزنوی کے لیے۔ تو اب محمود غزنوی کی اس کا نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ہم نے شیر کا لفظ ادھار لیا ہے۔ اس شیر نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، تو شیر کا لفظ ہم نے اس کے لیے لیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ وجہ جامع کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بہادری کی وجہ سے، اسی لیے ہم نے شیر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، یہ دیکھیں ایک اور مثال، شعری مثال دیکھیں: پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اب دیکھیں، موتی کا لفظ آپ دیکھیں، یہ ہم نے اس شعر میں یہ آنسو کے لیے استعمال ہوا ہے۔ موتی سفید اور چمکدار ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ تو موتی کا لفظ انسان کے آنسو کے لیے مستعار لیا گیا ہے، ادھار لیا گیا ہے، لیکن آنسو کا لفظ اس شعر میں موجود نہیں ہے، یعنی مشبہ اس میں موجود نہیں ہے۔ مشبہ بہ موجود ہے، موتی موجود ہے، مشبہ نہیں ہے، آنسو اس میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہاں پر اب ہم نے یہ سمجھا کہ استعارے میں ہمیشہ مشبہ کا ذکر نہیں ہوتا، مشبہ بہ ہے، بس یہ کافی ہے۔ یہی مین ڈیفرنس ہے تشبیہ اور استعارے میں، کہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں ہوتے ہیں۔
جبکہ استعارے میں مشبہ نہیں ہوتا، جبکہ مشبہ بہ ہوتا ہے۔ جس چیز سے ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ نہیں ہوتا، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اسد شعر ہے، اس میں صرف حرف تشبیہ نہیں ہے، باقی یہ تشبیہ ہے، حرف تشبیہ کی طرح، کی مانند، جیسا، یہ تمام حرف تشبیہ ہے۔ تو اسد شعر ہے، اس میں صرف حرف تشبیہ نہیں ہے، باقی یہ تشبیہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تشبیہ کی ایک قسم تشبیہ موقد ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ فرق سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔